اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے ابتدا ہے جو دلوں کے رازوں سے خوب واقف ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن ایس جی اے سٹوریز۔ دوستو، آج کا یہ واقعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک طاقتور پہلوان کا ہے۔ آپ اس واقعے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رکانہ پہلوان کا مقابلہ دیکھیں گے کہ کیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کے ایک بہت بڑے پہلوان کو شکست دی۔ بنی ہاشم میں ایک شخص رہتا تھا جس کا نام رکانہ تھا۔ یہ رکانہ ایک بہت بڑا اور طاقتور پہلوان تھا اور تھا بھی مشرک۔ اس نے اپنی زندگی میں کئی لوگوں سے مقابلہ کیا تھا، لیکن اس کا یہ ریکارڈ تھا کہ آج تک کوئی بھی اس کو گرا نہیں سکا تھا۔ مطلب اس نے جتنی بھی لوگوں سے کشتیاں کی تھیں، ہمیشہ یہی فاتح ٹھہرا تھا اور کبھی کوئی بھی شخص اس کو ہرا نہیں سکا۔ یہ رکانہ پہلوان وادی عزم میں رہتا تھا اور یہ رکانہ پہلوان اس علاقے میں بکریاں چراتا تھا اور بڑا ہی مالدار شخص تھا۔ اس کے پاس خوب دولت اور روپیہ پیسہ تھا۔ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے اس علاقے کی طرف جا نکلے جس کا نام وادی عزم تھا، اور اسی علاقے میں یہ طاقتور اور مشرک پہلوان رکانہ بھی رہتا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہی اس علاقے میں پہنچے تو رکانہ پہلوان نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیا اور یہ رکانہ حضور کے پاس آ کر کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہی وہ شخص ہیں جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، آپ ہی وہ شخص ہیں جس نے ہمارے خدا یعنی لات و عزا کو غلط کہا ہے اور ہمارے خدا کے خلاف باتیں کی ہیں اور اپنے خدا کی بڑائی بیان کی ہے۔ آپ ہی وہ شخص ہیں جو ہمارے خدا کو نہیں مانتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، ہاں، میں ہی اللہ کا سچا رسول ہوں اور میں اللہ کا پیغام لے کر آپ لوگوں تک آیا ہوں کہ یہ بت جن کی تم پوجا کرتے ہو یہ تمہارے کسی کام کے نہیں ہیں، ان کو چھوڑ دو، اس خدا کی عبادت کرو، وہی سب کا مالک اور پوری کائنات کا اکیلا مالک و خالق ہے۔ اس رکانہ پہلوان نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب یہ باتیں سنی تو یہ حضور سے کہنے لگا، حضور، اگر میرا تعلق آپ سے رحم کا نہ ہوتا تو میں آپ کو زندہ نہ چھوڑتا، معاذ اللہ، اور میں آج آپ کو قتل کر دیتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی دھمکی سے ذرا بھر بھی خوف نہ کھاتے ہوئے وہیں کھڑے رہے۔ پھر یہ رکانہ پہلوان آپ سے کہنے لگا کہ آپ نے ہمارے خداؤں کی بہت تحقیر و توہین کی ہے۔ آج میں آپ کو مقابلے کی دعوت دیتا ہوں کہ آپ مجھ سے مقابلہ کریں اور اپنے اس ایک خدا کو بلائیں جس کی بڑائی آپ بیان کرتے ہیں، اور میں اپنے لات و عزا کو پکاروں گا۔ آج پتہ چل جائے گا کہ کون سچا ہے اور کس کا خدا سچا ہے۔ اگر تیرے خدا نے تیری مدد کی تو تیرا خدا ہی سچا ہوگا، اور اگر میرے خداؤں نے میری مدد کی اور میں جیت گیا تو سمجھ لینا کہ میرا خدا سچا ہے اور میں ہی سچا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکانہ پہلوان سے فرمانے لگے، اگر تم نے مقابلہ کرنا ہے تو میں مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رکانہ پہلوان کے درمیان مقابلہ ہوا۔ حضور نبی کریم نے پہلی ہی جھڑپ میں رکانہ پہلوان کو نیچے زمین پر گرا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اس پہلوان کے سینے پر بیٹھ گئے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس پر فاتح ہوئے تو یہ پہلوان کہنے لگا، حضور اصل میں میرے خدا نے میری طرف توجہ نہیں کی، آپ مجھے ایک بار پھر موقع دیں اور ہم پھر لڑیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ایک اور موقع دیا۔ اب کی بار بھی حضور نے اسے زمین پر گرا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے سینے پر سوار ہو گئے۔ رکانہ پہلوان نے جب یہ سارا منظر دیکھا تو اس کو بہت حیرت ہوئی۔ یہ حیران و پریشان تھا کہ آج تک مجھ کو بڑے بڑے پہلوان نہ گرا سکے، آج تک میں نے کسی سے شکست نہیں کھائی اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج مجھے شکست دے دی ہے، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خیر، پھر یہ رکانہ پہلوان کہنے لگا، حضور مجھے لگتا ہے کہ میرے خدا مجھ سے ناراض ہیں، اسی وجہ سے میری مدد نہیں کر رہے، اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کا خدا اور آپ کا اللہ آپ کے ساتھ ہے اور وہ آپ کی مدد کر رہا ہے، آپ مجھے ایک اور موقع دیں۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح رکانہ پہلوان کو ایک اور موقع دیا اور اب کی بار بھی حضور اس پر فاتح ٹھہرے اور آپ اس کے سینے پر سوار ہو گئے۔ جب مسلسل 3 بار رکانہ پہلوان ہار گیا تو اس کی سمجھ میں آ گیا کہ میں قیامت تک بھی حضور سے جیت نہیں پاؤں گا۔ پھر یہ مالدار تھا تو اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا مال پیش کرنے کی کوشش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے فرمانے لگے، مجھے مال کی ضرورت نہیں ہے، ہاں میں تمہیں دین حق کی دعوت دیتا ہوں تاکہ تم یہ دعوت قبول کر لو اور قیامت کے دن حشر کی سختیوں اور جہنم کی آگ سے بچ جاؤ۔ یہ سن کر یہ رکانہ پہلوان کہنے لگا، حضور میرا دل چاہتا ہے کہ میں اسلام قبول کر لوں، آپ کی بات مان لوں، آپ کے خدا کو مان لوں، لیکن حضور مجھے اس بات سے شرم آتی ہے کہ علاقے کے بچے اور عورتیں کیا کہیں گی، کتنا بڑا پہلوان تھا اور آپ سے ہار گیا، اور آپ سے ہارنے کے بعد اسلام بھی قبول کر لیا ہے، بس حضور میں شرم کی وجہ سے اسلام قبول نہیں کرنا چاہتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس علاقے یعنی اسم سے واپس آ گئے۔ اب دوسری طرف جب حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کی خبر ہوئی کہ حضور ہیں بھی اکیلے اور وادی عزم کی طرف گئے ہوئے ہیں، تو ان دونوں حضرات کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فکر ہونے لگی اور یہ سوچنے لگے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہیں وہ مشرک پہلوان رکانہ کوئی ایذا نہ پہنچا دے۔ بس آپ کی فکر میں مبتلا یہ دونوں حضرات آپ کو تلاش کرتے ہوئے وادی عزم کی طرف بڑھنے لگے۔ حضور سے ان کی راستے میں ملاقات ہوئی تو یہ دونوں حضرات یک زبان ہو کر حضور سے عرض کرنے لگے، حضور اس طرف تو مشرک پہلوان رہتا ہے اور ہے بھی بہت طاقتور، اس کا نام رکانہ ہے، اور ہم تو آپ کے لیے فکر مند تھے اور پریشان تھے کہ کہیں رکانہ آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، جب تک میرا خدا میرے ساتھ ہے اور میرا خدا مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا تو مجھے کسی بھی پہلوان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور مجھے رکانہ کی بالکل پرواہ نہیں ہے۔ اب سنو اس رکانہ کی بہادری کا قصہ میں تمہیں سناتا ہوں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو سارا قصہ سنا دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان حق ترجمان سے یہ ساری بات سننے کے بعد یہ دونوں حضرات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے،
حضور رکانہ تو اتنا بڑا پہلوان تھا کہ آج تک اس کو کسی نے نہیں گرایا اور نہ ہی کوئی اس پر فاتح ہو سکا۔ بے شک رکانہ جیسے بڑے پہلوان کو گرانا کسی عام انسان کا کام نہیں، بلکہ یہ کام سچے خدا اور سچے اللہ کے رسول کا ہے۔ دوستو، یہاں ایک چھوٹا سا واقعہ ہم آپ کو سنا دیتے ہیں۔ یہ واقعہ بہت ہی ایمان افروز اور بہت ہی خوبصورت ہے۔ دوستو، علماء لکھتے ہیں اور یہ واقعہ جامع المعجزات میں موجود ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو بال مبارک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ملے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ دو بال مبارک اپنے گھر مبارک میں لے آئے اور بڑے ادب اور بڑی عزت و تکریم کے ساتھ ان دو بالوں کو ایک اچھی جگہ پر رکھ دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان دو بالوں کو اپنے گھر مبارک کے ایک کمرے میں رکھا اور آپ اس کمرے سے باہر آ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت نے سنا کہ اس کمرے میں سے کوئی قرآن پڑھ رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اندر جا کر دیکھا تو اندر سے آواز تو آ رہی تھی لیکن قرآن پڑھنے والا نظر نہیں آ رہا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئے اور آپ نے یہ سارا واقعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیان کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر فرمانے لگے، اے میرے ساتھی، اے میرے یار غار، جان لو کہ وہ قرآن پڑھنے والا کوئی انسان نہیں تھا بلکہ وہ قرآن پڑھنے والے فرشتے تھے جو میرے بالوں کے گرد جمع ہو گئے تھے اور میرے بالوں کی زیارت کر رہے تھے۔ بے شک دوستو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ جنوں، فرشتوں اور تمام مخلوقات کے لیے باعث رحمت ہے۔